وہ اپنے قبیلے کے سردار کے 4 بیٹوں میں سے تیسرا نمبر تھا، مگر اس کی ذہانت کا پورا قبیلہ قائل تھا۔ اس کی شخصیت میں سرداری کی تمام خصوصیات شامل تھیں۔ وہ انتہائی ذہین، بہادر، نڈر اور جنگجو طبیعت کا مالک تھا، اور اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا۔ عثمان سیریز کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ارطغرل غازی کے بارے میں۔ میں ہوں محمد جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جنید بن شاد۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبیوں کی ریشہ دوانیوں سے بچایا جا سکے۔ شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی، جبکہ اناطولیہ میں سلجوق سلطان علاء الدین کیقباد کی حکومت تھی۔ صلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکے۔ سردار سلیمان شاہ نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ایوبی سلطان کائی قبیلے کے دوست بن گئے اور سلجوق سلطان کی بھتیجی حلیمہ سلطان کی سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل سے شادی ہو گئی، جس سے ان کے 3 بیٹے گندوز، ساؤچی اور عثمان پیدا ہوئے۔ عثمان سب بھائیوں میں چھوٹے تھے، مگر ارطغرل غازی نے ان کی ذہنی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوتے رہے۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل کائی قبیلے کا سردار بنا۔ وہ بہت ذہین اور بہترین جنگجو تھا۔ جہادی سوچ ورثے میں ملی تھی۔ انہوں نے سردار بننے کے بعد صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعے کارا چاہسار کو فتح کیا۔ اب وقت وہ تھا کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور وہ فوج جیتتے جیتتے ہار گئی۔
بعد میں معلوم ہوا جس فوج کا ساتھ دیا تھا یہ سلجوقی سلطان علاؤالدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کے نزدیک وہ باستینی عیسائی جبکہ بعض سمجھتے ہیں کہ وہ تاتاری تھے۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں اناضول کے مقام پر سکارا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ باستینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا لیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ بہادری، شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاؤالدین کیقباد نے ارطغرل غازی کو تمام اعوذ قبائل کا سردار اور اناطولیہ کی سرحدی علاقے جو باستین کے قریب تھے ان کا نگران بنا دیا۔ ارطغرل غازی ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سپہ سالار قتل کیے جن میں نویان اور آنچل مشہور ہیں۔ ارطغرل سلطان علاؤالدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے تاتاریوں اور باستینی سلطنت کے ایک بڑے متحد لشکر کو شکست دی تو سلطان نے اس کے بدلے میں اس شہر کو بھی ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلاتونی رکھا اور ارطغرل غازی کو اپنے ہر اول دستے کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ جب سلجوق سلطنت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی تو ارطغرل نے تمام ترک قبیلوں کو سوگوت میں اکٹھا کیا، صلیبیوں سے چھینے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی اور تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہیں تعمیر کی تاکہ لوگ جدید علوم سے بہرور ہو سکیں اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقا خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین ببرس کو آمادہ کیا اور طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل تھے۔ اناطولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ شکست کے غم کی وجہ سے چند ماہ کے بعد ہلاکو خان مر گیا۔ غازی ارطغرل صلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ سوگوت اب ایک ریاست بن چکی تھی۔ 1281 عیسوی میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ وہ ترکی کے شہر سوغوت میں مدفون ہیں۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی ان کے جانشین بنے۔